الحمد لله الذي ارتضى حبيبه في الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله التقى وصحبه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء أهل سنته البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی محتشم رسول محترم اللہ کے دلارے امت کے سہارے والی کون و مکان سیاہ لا مکان معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر و احترام معزز و مقتدر حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل مجدہ الکریم کا بے پایہ لطف و کرم ہے جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر کریم آقا علیہ السلام کے ذکر پاک میں زندگی کی چند گھڑیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت صدقہ معبود کی پاک نالین کا بندہ ناچیز کو کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد اس کے مجھناکار کو اور آپ سب کو صحیح سمجھ کر اس پر صحیح عمل کی خالق کائنات توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کی تعظیم و تکریم، آپ سے محبت کرنا، یہ قرآن کریم کا باقاعدہ موضوع ہے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ کی توحید بیان کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کے دلائل دے کے اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اسی طرح قرآن اللہ کے بندوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و توقیر کا بھی حکم دیتا ہے۔
کریم آقا علیہ السلام سے محبت کرنا، آپ کی عظمتوں کے چرچے کرنا، قرآن اس کا بھی اسی طرح سے حکم دیتا ہے جس طرح کہ اللہ کی توحید کا حکم دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، بالکل بیان کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے چرچے کرنا، کریم آقا علیہ السلام کے حسن کے چرچے کرنا، کریم آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا پرچار کرنا، اس سے امت کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ این اسی طرح جس طرح کہ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے بار بار کسی کی تعریف کرے آکے، یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، وہ بندہ بڑا اچھا ہے، فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، تو آپ کا دل اس بندے کی طرف کھینچنے لگے گا جس کی تعریف آپ بار بار کسی کی زبان سے سنیں گے، دل کھینچنے لگے گا، ملاقات کا شوق دل میں پیدا ہوگا کہ اس بندے سے ملاقات کرنی چاہیے، اسے دیکھا جائے کہ وہ کیسا ہے۔ جس بندے کی عظمتیں سنتے ہیں، جس بندے کی اچھائیاں سنتے ہیں، بندے کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے ملاقات کا، دل کھینچتا ہے اس بندے کی طرف۔ تو ہم جب عظمت مصطفیٰ بار بار بیان کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی عظمتوں کے چرچے کیے جاتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں مقصد ہوتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کا شوق پیدا کرنے کا، تاکہ لوگوں کے سامنے جب بار بار کریم آقا علیہ السلام کی اچھائیاں بیان کی جائیں گی، سرکار کی عظمتیں بیان کی جائیں گی، سرکار کا حسن بیان کیا جائے گا، تو لوگوں کے دلوں میں شوق مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ یار جس ذات کی اتنی تعریف سن رہے ہیں، وہ ذات کتنی عظمت والی ہوگی، لوگ اس ہستی کا پھر مطالعہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، لوگ سیرت مصطفیٰ کے قائل ہو جائیں گے، سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، تعلیمات مصطفیٰ کا شوق پیدا ہوگا، اس لیے کہ ابتدا تعارف اور محبت سے ہوتی ہے۔ جب کسی ہستی کا تعارف مل جاتا ہے اور پھر اس ہستی سے محبت ہو جاتی ہے، محبت کے بعد پھر بندے کا من خود بخود چاہتا ہے کہ میں مزید اس کے قرب حاصل کروں، مزید اس ہستی کے قریب جاؤں۔ تو یہ شوق ہے، یہ محبت ہے جو بندے کو پھر اس ہستی کی سیرت کو اپنانے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہی شوق ہے جو تعلیمات کو اپنانے پہ بندے کو مجبور کرتا ہے۔ تو ہم سرکار کے حسن کو اس لیے زیادہ بیان کرتے ہیں، سرکار کی عظمتوں کے چرچے اس لیے زیادہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شوق پیدا ہو۔ ذوق مصطفیٰ ملے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ اجمیر شریف کے اندر آئے نا تو آپ نے تعلیم اسلام شروع فرمائی اور لوگ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ آپ کے جو چند مریدین تھے، آپ نے ان سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے لوگ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، تم جاؤ جا کر ان کی عبادت گاہوں کا جائزہ لو، دیکھو وہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کے رفقا، آپ کے مریدین تھے، انہوں نے کہا حضور وہ اپنے مندروں میں بیٹھے ہیں اور سر انہوں نے مڑوائے ہوئے ہیں اور وہ اپنا رام رام پکارتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ساتھیو تم بھی ایسا ہی کرو، سر مڑوا لو، حلیہ طبیعت ان کے جیسی بنا دو اور جا کر انہی کے مندروں میں بیٹھ جاؤ، انہی کے مندروں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ لیکن وہ کہنے لگے حضور وہاں جا کے بیٹھ جائیں، حلیہ بھی ان کے جیسا بنا لیں، کام بھی ان کے کریں، ہم تو دین پہ رہنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو کفر کا راستہ ہے،
آپ نے فرمایا بھی میری بات توجہ سے سن لو. انہوں نے کہا حضور حکم فرمائیے. فرمایا کہ تم جا کر ان کے حلیہ اپنا کے ان کے مندروں میں بیٹھ جاؤ, ساری باتیں ان کی کرنا, لیکن آخر میں کہہ دینا یار مسلمان تو اچھے نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کا نبی بڑا اچھا ہے, مسلمانوں کا نبی بڑی عظمت والا ہے, مسلمانوں کے نبی کی سیرت بڑی اعلیٰ ہے, مسلمانوں کے نبی کا کردار بڑا اعلیٰ ہے. فرمایا جب تم جا کے انہیں یہ بات سناؤ گے انہیں ذات مصطفیٰ کا شوق ملے گا, بار بار تعریف سنیں گے اپنے رہنماؤں کی زبان سے, اپنے راہبوں کی زبان سے. فرمایا جا کر بیٹھ جاؤ. پھر ایسا ہی ہوا, وہ جا کر مندروں میں ٹینڈ کروا کے ان کا حلیہ اپنا کے پنڈت بن کے بیٹھ گئے وہاں جا کے لوگوں کو ساری باتیں ان کی سناتے. لیکن جب اپنی بات کا اختتام کرتے تو کہتے مسلمان اچھے نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کا نبی بڑا اچھا ہے, ان کی سیرت بڑی اعلیٰ ہے, ان کا کردار بڑا اعلیٰ ہے. جب لوگ اپنے رہنماؤں کی زبان سے مسلمانوں کے نبی کی بات سنتے تھے, ان کی عظمتیں سنتے تھے, تو پھر دل کھینچنے لگے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف. انہوں نے کہا کہ کوئی تو ایسا ہو جو پوری حقیقت کھول کے ہمیں دکھانے والا ہو. تو کہا معین الدین چشتی اجمیری جو بیٹھا ہے. لوگوں نے راستے تبدیل کر لیے, وہ جو جا جا کر پنڈتوں کے پاس بیٹھتے تھے, مندروں میں جا کر بیٹھتے تھے, اب وہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آ کر بیٹھنے لگے. ذرا مسلمانوں کے نبی کی کوئی بات تو سناؤ, ان کی کوئی سیرت کی کوئی بات سناؤ, ان کے کسی کردار کی بات سناؤ. اب جب وہ شوق مصطفیٰ لے کر آتے تھے تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوہا گرم ہوتا تھا تو پھر چوٹ کام کرتی تھی. پھر آپ کریم آقا علیہ السلام کی سیرت میں پڑھ کے سناتے, میرے آقا کا کردار پڑھ کے سناتے. تو عظمت مصطفیٰ کی بات سنانے سے ذات مصطفیٰ کا شوق ملتا ہے, کریم آقا علیہ السلام کی چاہت ملتی ہے, کریم آقا علیہ السلام کا پیار ملتا ہے. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بڑی عظمت عطا فرمائی. یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی, خیر کثیر عطا فرما دی. اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹے عطا فرمائے, لیکن تینوں کے تینوں بیٹے اللہ تبارک و تعالی نے پھر واپس بھی لے لیے محبوب سے, بچپن میں ہی واپس لے لیے. اب کافروں کو موقع مل گیا بات کرنے کا, وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے نبی نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, آپ کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی, آپ کی تو نسل آگے نہیں بڑھے گی, اس لیے کہ بیٹے چلے گئے نسل ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا دل مغموم ہوا یہ بات سن کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ آپ کے رب نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا. آپ کے رب نے آپ کو ظاہری کمالات بھی عطا فرما دیے ہیں, آپ کو باطنی کمالات بھی عطا فرما دیے ہیں. اللہ نے آپ کی ہستی کو ایسا کامل و اکمل بنایا ہے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے, دنیا اور آخرت کے کمالات عطا فرماتی. اللہ رض فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان, تمہارے لیے پڑھیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان, تمہارے لیے چنین و
آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے آقا زمین بھی تمہارے لیے ہے زمان بھی تمہارے لیے آپ کے رب نے تو زمینیں بھی آپ کے لیے بنائی ہیں اور ان زمینوں میں جو زمانے آئے ہیں اور جو زمانے آئیں گے مصطفیٰ اللہ نے سارے ہی آپ کے رب کرم سے بنائے مکی بھی تمہارے لیے مکہ بھی تمہارے لیے یہاں کائنات کے اندر جو کچھ کارخانہ قدرت نے پیدا فرمایا ہے مصطفیٰ آپ کے رب نے آپ کے نالین کے تصدق سے تو پیدا فرمایا اے محبوب آپ کے نالین کے تصدق سے آپ کے رب نے سارا کچھ پیدا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات کو ایسا کامل و اکمل بنایا ہے ظاہر کے سارے کمالات بھی اللہ نے محبوب کے دامن کرم میں رکھ دیے ہیں باطن کے سارے کمالات بھی محبوب کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ایسی کریم بارگاہ ہے اس بارگاہ کے تو قریب سے گزرنے والے کو خدا نواز دیا کرتا ہے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نگاہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عربی آیا سرکار تشریف فرما تھے اور بڑی اہم گفتگو سرکار فرما رہے تھے وہ عربی آیا اور وہ بار بار نا آپ کی بارگاہ سے کچھ مانگنا چاہتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ سوال کرے تو محبوب اسے فرما رہے تھے کہ ذرا تو بیٹھ نہیں کرتا تھوڑی دیر اشارہ فرماتے مگر وہ پھر اٹھتا اور کچھ طلب کرنے کی غرض سے آپ کے قریب آتا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھے بڑی جلدی ہے تو بھئی تو آجا پہلے تو مانگ لے مانگ کیا چاہتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ شاید اب یہ بندہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے جنت مانگے گا کیا مانگے گا جنت مانگے گا یہ خیال کن کے ذہنوں میں آیا تھا صحابہ کے ذہنوں میں حضرت علی بیان فرما رہے ہیں اپنا خیال آپ فرماتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات آئی یہ آنے والا مصطفیٰ کی بارگاہ سے جنت مانگے گا تو بھئی جنت کن کو ملتی ہے جن کے عمل اچھے جن کا کردار اچھا اور جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پہ زندگی گزار کے جائیں ایمان پہ موت نصیب ہو پھر دامن میں اتنی نیکیاں ہوں کہ نیکیوں والا پنڑا ماری ہو جائے پھر بندے کو جا کے جنت نصیب ہوتی ہے پھر جا کے جنت نصیب ہوگی لیکن حضرت علی فرماتے ہیں یہ جو مانگنے والا سوال کرنے والا آیا تھا تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی شاید یہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جنت ہی مانگ لے گا جنت مانگ لے گا اس لیے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا اگرچہ جنت عمل سے ملتی ہے لیکن اپنے رب کو اپنے محبوب کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرما دیا ہے اگر محبوب نے کہہ دیا مجھے جنت ملے گی تو خدا یقیناً اسے جنت کی عطا فرمائے یقیناً اسے جنت ملے گی یہ عقیدہ صحابہ کا تھا تو
تو حضرت علی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھئی مانگ تو کیا مانگنے آیا ہے؟ وہ بارگاہ مصطفیٰ کے قریب ہوا اور قریب ہو کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مسافر ہوں، سواری کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مسجد نبی کے باہر اونٹ کھڑا ہے، وہ تیرا ہے، اس کے سوا بھی کچھ چاہیے اور بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ دامن کرم تو بڑا وسیع ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، وہ کہنے لگا آقا اونٹ تو مل گیا ہے، اس کے ساتھ اگر کچاوا بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمارے دل میں پھر خیال آیا اب یہ کوئی بڑی چیز مانگے گا، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ اونٹ مل گیا ہے، سواری مل گئی ہے، کچاوا بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے جا، تجھے کچاوا بھی دیا، جا لے جا۔ جب وہ اٹھ کے بارگاہ مصطفیٰ سے جانے لگا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جانے والے جب تو سوال کرنے آیا تھا لگتا تھا بہت کچھ مانگے گا، تو تھوڑا سا ہی لے کے چلا گیا ہے، یار آجا واپس، اور بھی کچھ چاہیے تو مانگ لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس کے نصیب پہ ناز ہونے لگا اور اب دل میں خیال آنے لگا اب تو یقیناً یہ کچھ بڑا مانگے گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ سواری بھی مل گئی ہے، کچاوا بھی مل گیا ہے، مسافر ہوں، سفر کرنا ہے، پیسے کوئی نہیں، تھوڑے سے پیسے بھی مل جائیں، تھوڑے سے پیسے خرچ کے لیے مل جائیں، بڑی بات ہے۔ اللہ کے محبوب مسکرائے، گویا کہ سرکار کا انداز بتا رہا تھا آنے والے تجھے اندازہ ہی نہیں ہے تو کتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے۔ ارے یہ تو وہ بارگاہ ہے، کوئی بے ایمان آئے تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے یہاں علی آئے اللہ شجاعت کا تاجدار بنا دیتا ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے یہاں عثمان غنی آئے اللہ صحابت کا تاجدار بنا دیتا ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں عمر آئے اللہ عدالت کا شاہسوار بنا دیتا ہے، یہ تو وہ بارگاہ اقدس ہے جہاں ابو بکر آئے تو اللہ صداقتوں کا تاجدار بنا دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، آنے والے مانگا تو ہے لیکن جتنے بڑے دربار میں آیا تھا اتنا بڑا سوال نہیں کر سکا۔ مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، میرے آقا نے ہاتھ ڈالا جیب کے اندر، فرمایا یہ اسے دے دو، جو کچھ جیب سے نکلا میرے کریم نے وہ بھی اسے عطا فرما دیا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ وہ اٹھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے، جب جانے لگا تو میرے محبوب نے فرمایا ٹھہر جا، بات سن کے جا، تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ بڑھیا اچھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا تجھ سے اچھی تھی، یا رسول اللہ وہ مجھ سے کیسے اچھی تھی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا علاقہ چھوڑ کے جانے لگے نا، ہجرت کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کریم اس علاقے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، ایک تابوت کے اندر آپ کا جسد اقدس رکھا ہوا ہے، میرے نبی وہ تابوت بھی یہاں سے نکال کے لے جا، یہ لوگ اس لائق نہیں، اب ان کے اوپر عذاب اترے گا، میرے نبی کا وہ تابوت بھی نکال کے لے جا۔ اللہ نے حکم فرما دیا، اللہ کے نبی نے امت سے پوچھا بھئی بتاؤ وہ تابوت کسی کے علم میں ہو، کسی کو پتا ہو؟ عرض کرنے لگے وہ عرض کرنے لگے وقت کے نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہنے لگے اللہ کے نبی ایک بڑھیا ہے، اس کی عمر بڑی لمبی ہے، ضعیف ہے، اس کے سوا اس علاقے کے اندر کسی کو پتا نہیں ہے کہ آپ کا وہ تابوت کس جگہ پہ دفن ہے۔ آپ اس بڑھیا کے پاس گئے، اب یہ بات میرے مصطفیٰ سنا رہے ہیں اس فقیر کو جو مانگنے آیا تھا بارگاہ مصطفیٰ سے، اور سرکار نے فرمایا تجھ سے موسیٰ کے زمانے کی وہ بڑھیا اچھی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا
اللہ کے نبی گئے، اللہ کے کلیم گئے اس بڑھیا کے پاس، کہا ماں یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے اور ان کا تابوت دفن ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ اس جگہ کا تیرے سوا کسی کو علم نہیں ہے، کیا تجھے واقعی پتا ہے؟ اماں کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے پتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتا دے کس جگہ پہ ہے۔ وہ کہنے لگی ایسے ہی بتا دوں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا راز، اتنا بڑا کام جو آپ کے رب نے آپ کے سینے لگا دیا ہے اور آپ نے وہ ہر صورت کرنا بھی ہے اور میرے سوا کسی کو پتا بھی نہیں ہے، میں آپ کو ایسے ہی بتا دوں، اس کی کوئی قیمت ہی وصول نہ کروں؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اماں مانگ، کیا قیمت مانگتی ہے؟ اماں کہنے لگی موسیٰ سوچ لو، میں سوال تو کروں گی لیکن آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اماں تو مانگ تو صحیح، کیا چاہتی ہے اس کے بدلے میں؟ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی جنت کے اندر وہ والا مکان چاہتی ہوں جو آپ کے پڑوس میں ہو، وہ مکان جنت میں چاہیے جو آپ کے پڑوس میں ہو۔ آپ نے فرمایا اماں کوئی کرنے والی بات کر، اتنے مہنگے ٹاؤن میں مکان مانگ لیا تم نے، اتنی بڑی جگہ پہ مکان مانگ لیا تم نے، جنت بھی چاہیے اور جنت میں نبی کے سٹیٹس میں نبی کے برابر والا مکان تم نے مانگ لیا، کوئی چھوٹی چیز مانگ لے، کچھ اور مانگ لے۔ اماں کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے تو یہی مطالبہ کیا ہے، آپ دیتے ہیں تو سودا کر لیتے ہیں، نہیں دیتے تو آپ کی مرضی، میں بھی آپ کو نہیں بتاتی۔ ناز تھا نا، کہنے لگی نہیں بتاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کریم تھے، اللہ کے عرض کرنے لگے باری تعالیٰ یہ بڑھیا تو ہڑ گئی ہے، اس نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تو نے وعدہ کر لیا ہے، تو نے اسے کر دیا وعدہ، اب دینے کا وعدہ تو ہو چکا کہ جو مانگے گی دیں گے، راز اس نے نہیں دیا، مکان دینے کا وعدہ آپ نے نہیں کیا، چاہتا تو رب تھا، اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی تھی، اللہ فرما دیتا کہ کوئی بات نہیں بتاتی تو میں بتاتا ہوں کس جگہ پہ ہے، جو خدا یہ بتا سکتا تھا کہ میرے نبی کا تابوت اسی علاقے میں ہے تو اللہ کریم جگہ بھی تو عطا فرما سکتا تھا، بتا سکتا تھا، لیکن اللہ نے جگہ نہیں بتائی، اس لیے کہ کائنات کو خدا بتانا چاہتا تھا، کائنات کے لوگوں نبیوں سے مانگنا اور نبیوں سے منگوانا اور ان کی حاجتیں پوری کروانا یہ رب کریم کا خود عطا فرمایا ہوا طریقہ ہے، خود عطا فرمایا ہوا طریقہ ہے، وگرنہ اللہ فرما دیتا شرک کی راہ نکلے گی، موسیٰ چھوڑ دے اس کا گھر، اٹھ کے چلا جا، شرک کا راستہ نکلتا ہے، چلے جائیے، لیکن نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اماں ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا، تجھے وہ جگہ ملے گی، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او میری بارگاہ میں آنے والے، تجھے نہیں پتا مجھے اللہ نے موسیٰ کا بھی نبی بنا کے بھیجا، موسیٰ کا بھی امام بنا کے بھیجا ہے، موسیٰ کو نبوت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، نبوت بھی مصطفیٰ کا صدقہ ملی ہے، یہ ساری شانیں بھی مصطفیٰ کا صدقہ ملی ہیں، تو آنے والے تجھ سے تو وہ بڑھیا اچھی تھی جس نے اتنا بڑا مقام مانگ لیا تھا، تجھ سے تو کچھ بھی نہیں مانگا گیا، تو نے سواری مانگی، کچاوا مانگا، کچھ سکے مانگ لیے۔ آج بھی بہت سے لوگ مدینے جاتے ہیں اور وہاں بھی جا کر دعائیں یہی ہوتی ہیں اللہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، مولا اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جائے، یہی کچھ لوگ، اکثریت ہماری اللہ ماشاءاللہ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اکثریت یہی کچھ وہاں جا کے مانگتی ہے، مکان اچھا مل جائے، کاروبار اچھا مل جائے، دن پھر جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہاں جا کے بھی یہی کچھ مانگا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر سوال کرنے والے کا دامن چھوٹا رہ جاتا ہے، عطا کرنے والے کی عطاؤں کے خزانے بڑے ہی وسیع ہیں، بڑے وسیع ہیں۔
آخری بات، آخری جملہ میرے کریم آقا علیہ السلام پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے اور سرکار کی بارگاہ میں نا ایک بڑھیا آ گئی، بڑھی مائی تھی۔ علامہ ذہبی نے اسے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں بڑھی مائی آئی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آنکھوں میں اس کے آنسو تھے، روتی ہوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ سرکار نے فرمایا مائی کیوں روتی ہے، کیوں روتی ہوئی آئی ہے، دکھ بتا، پریشانی بتا۔ اس لیے کہ تیرے رب نے مصطفیٰ کو روتوں کو ہنسانے والا بنایا، میں تو کائنات میں خوشیاں بانٹنے کے لیے آیا ہوں نا، ماں کیا مانگتی ہے؟ وہ مائی کہنے لگی میرے آقا میرا ایک بیٹا ہے، بچپن سے علیل ہے، بیمار ہے، مصطفیٰ میں اس کی خدمت کرتے کرتے بڑی ہو گئی، اب پتہ نہیں کب میری موت آ جائے گی اور میں چلی گئی تو کوئی میرے بیٹے کو سنبھالنے والا نہیں رہے گا۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ماں کو جتنا پیار اپنی اولاد سے ہوتا ہے کائنات کی کسی چیز سے نہیں ہوتا، سب کچھ ماں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آدم جس کے فرماتے ہیں ماں دے دل نرم گلابوں، ماں دے دل نرم گلابوں، قد کرن قبول جدائی، پترا دے سب عیب چھپاون، سن سن کے ہر برائی، مال و دولت اے پیش جا کرن تے کر لین قبول گدائی، آزم اس کی یارا جنت جانا، جس ماں دی قدر نہ پائی۔ بڑی مائی روتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا بیمار رہتا ہے، علیل ہے، مصطفیٰ اٹھ نہیں سکتا، یا رسول اللہ چل نہیں سکتا، اسے سنبھالتے سنبھالتے میری جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، یا رسول اللہ کسی بھی وقت بلاوا آ جائے گا، مجھے جانا پڑے گا۔ میرے آقا میں چلی گئی، بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرا بیٹا زمانے میں ذلیل ہو جائے گا، میرا بیٹا رسوا ہوگا، میرا بیٹا محتاج ہو جائے گا، یا رسول اللہ دعا فرما دے، میرا رب کائنات میری زندگی کے اندر ہی میرے بیٹے کو پردہ عطا فرما۔ ماں بیٹے کے لیے کوئی بھی دکھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن آپ نے ماں کی زبان سے کبھی یہ جملہ نہیں سنا ہوگا کہ مولا میرے بیٹے کو پردہ دے دے۔ اولادیں کرتی ہیں دعائیں، جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو وہ مائی کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے۔ میرے آقا نے دیکھا مائی بڑی دکھیاری آئی ہے اور یہ دکھ لے کے چلی جائے، میں دعا مانگ بھی دوں گا کہ اللہ تیرے بیٹے کو پردہ عطا فرما دے، پھر کون سا سکھ لے کے جائے گی، پھر اسے بیٹے کی موت کی فکر پڑ جائے گی، پھر بھی روتی جائے گی۔ اور میرے آقا نہیں چاہتے تھے، نہ میرے آقا کا خدا چاہتا تھا کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں روتی آئی یا روتی واپس چلی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں تو پردے کی دعا منگواتی ہے، اگر اللہ تیرے بیٹے کو صحت عطا فرما دے پھر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر بیٹے کو صحت مل جائے اس سے بڑھ کے اور مجھے کیا چاہیے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ تیرے بیٹے کو عزتوں والی زندگی بھی عطا فرمائے لمبی پھر ٹھیک ہے۔ وہ مائی اور خوش ہوئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں اگر تیرا رب تیرے بیٹے کو صحت بھی دے دے، عزتوں والی لمبی زندگی بھی عطا فرما دے، اور پھر جب اس کا وقت آخر آئے
تو اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے، اور تجھے قیامت کے دن شہیدوں کی ماں کی صف میں اٹھائے تو پھر کیسا لگے گا؟ وہ مائی اٹھی اپنی جگہ سے، مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئی، یا رسول اللہ بڑے بڑے شہنشاہوں کے دروازے گئی ہوں، لیکن مصطفیٰ جیسے آپ نوازتے ہیں کائنات میں آپ کے رب کے سوا کوئی اور نواز سکتا نہیں ہے۔ میرے آقا اور کیا چاہیے؟ اب تنگی دامہ پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، ہم مائل بکرم کو اور بھی کچھ مانگ۔ میرے دوست، کریم آقا علیہ السلام کی ذات تعالیٰ صفات وہ ذات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا مختار بنا کے بھیجا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے اپنے محبوب کے اختیار میں دیا ہے۔ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کے میلاد کا، ولادت کے باسعادت کا مہینہ ہے۔ دل کھول کے سرکار کی عظمتیں سنیں، سنایا کریں، جھنڈے لگائیں، گلیاں سجایا کریں، بڑے اہتمام کیا کریں۔ تو میرے دوست، اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما رجا الا البرکہ۔